میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں انفارمیشن سے بھرپور پیارا سا پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین پروگرام میں ہم آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس ہمارے پروگرام میں پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے، اول تاخیر شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایک پیاری حدیث سے اسلامک ہسٹری تک انشاءاللہ معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کرامات صحابہ یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اسلام اور سائنس یہ بھی ہمارا ایک پیارا سا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو یعنی پورا پروگرام ہی معلوماتی خزانہ ہے، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مسوان بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ نبیل بھائی بھی موجود ہیں اور داؤد بھائی بھی موجود ہیں، اور اس طرف ہمارے ساتھ عبد المنان بھائی اور محمد انس رضا بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، انشاءاللہ باتیں سمجھ آئیں گی، انشاءاللہ آپ کو باتیں بھی سمجھ آئیں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے۔ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد یاد کریں اور اچھے انداز سے یاد کریں۔ کس طرح یاد کریں؟ اچھے انداز سے یاد کریں، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور اعراب جیسے ہیں ویسے ہی ادا بھی کرنے ہیں۔ اور جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ نے ہمیں پکچرز بھیجنی ہیں، احادیث مبارکہ لکھ کر بھیجنی ہیں۔ ہم آپ کو روزانہ ایک پیاری سی حدیث پاک دکھاتے ہیں، تو آپ اس کی پکچر لے لیا کریں اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر بھیجا کریں۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکروا بالصدقۃ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ انشاءاللہ ہم یہ حدیث پاک یاد کریں گے۔ تو آئیے ہم یہ پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ یاد کرنی ہے، آواز کے ساتھ یاد کرنی ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد یاد ہو جائے گی۔ باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ۔ باکروا بالصدقۃ، آواز آنی چاہیے، باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ۔ باکروا بالصدقۃ۔ یہاں پر بالصدقۃ پہ ہم صدقتی بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقف کرنا ہو تو صدقہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ، باکروا بالصدقۃ۔ باکروا بالصدقۃ۔ کس کس کو یاد ہوئی؟ جی نبیل بھائی۔ باکروا بالصدقۃ، جی ہاں، ماشاء اللہ۔ جی عبد المنان بھائی۔ باکروا بالصدقۃ، داؤد بھائی۔ باکروا بالصدقۃ۔ ماشاء اللہ، باکروا بالصدقۃ۔ تو آئیے اب اس حدیث پاک کا
ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، 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 صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ جی تو صرف ترجمہ کون سنائے گا؟ جی عبد المنان بھائی۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، ماشاء اللہ۔ انس رضا بھائی۔ صبح کو صدقہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، جی داؤد بھائی۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، ماشاء اللہ۔ جی صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے، دال پر بھی زبر ہوگا۔ جس طرح عربی میں صدقاتی پڑھ رہے ہیں اسی طرح اردو میں بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے، صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ جی نبیل بھائی۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ ماشاء اللہ۔ تو اب حدیث پاک اور اس کا اردو ترجمہ کون سنائے گا؟ جی داؤد بھائی۔ باقی بالصدقتی، صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ ماشاء اللہ، اچھے انداز سے داؤد بھائی نے حدیث پاک سنائی ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی عبد المنان بھائی۔ باقی بالصدقتی، صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ ماشاء اللہ۔ نبیل بھائی۔ باقی بالصدقتی، صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ جی انس رضا بھائی آپ صرف ترجمہ سنا دیں۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ کیا آیا؟ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صبح سویرے صدقہ دینا چاہیے۔ صدقے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت دیں، لیکن صبح سویرے یعنی صبح کے وقت صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور جو بچے ہیں وہ اپنے پیسے صدقے میں نہیں ڈال سکتے، وہ امی ابو سے لے کر ڈال دیں، امی ابو کے پیسے اپنے ہاتھ سے ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اپنے جو ان کے ملک پیسے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈال سکتے۔ ماشاءاللہ آج ہم نے حدیث پاک یاد کی، باقروا بالصدقتی، صبح سویرے صدقہ دیا کرو۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کی طرف، تو اور دیکھتے ہیں کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں کون سی حدیث پاک کس انداز میں لکھ کر بھیجی ہے۔ جی میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدواء القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ سمیرہ عطاریہ گھوٹکی سے ماشاءاللہ حدیث پاک انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے، اور انہوں نے سائڈ پہ پودے بنائے ہوئے ہیں یا لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اوپر بھی انہوں نے پھول بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ اور انہوں نے ایک اور حدیث پاک لکھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اور کنزہ عطاریہ چکوال سے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے احادیث مبارکہ لکھی ہیں، 2 احادیث لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور فریم بھی انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے بنایا ہے، اور انہوں نے پھول لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ بنت رمضان عطاریہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز ہے، بہت ہی کھلا کر اور صفائی ستھرائی کے ساتھ انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہو، ہمیں بھی پڑھنے میں آسانی ہو، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ اچھے انداز سے حدیث پاک لکھا کریں، بڑا کر کے لکھا کریں، اور اگر جگہ ہو تو آپ ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے پکچر بنا دیں یا فریم بنا دیں۔ نیکسٹ پکچر۔ میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث۔ المجالس بالامانتی، ترجمہ مجلسوں میں کہی ہوئی بات امانت ہے۔ محمد ذیشان عطاری ڈی آئی خان سے، ڈی آئی خان گاؤں کالا گھوڑو ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے، اور انہوں نے بھی اچھے انداز سے عربی لکھی ہے، لیکن ترجمہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے، تو کوشش کیا کریں دونوں
بڑا بڑا کر اور صفائی ستھرائی کے ساتھ لکھا کریں، لیکن ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ڈیزائننگ ہے، بہت سارے پھول بنائے ہوئے ہیں، پتے بنائے ہوئے ہیں، اور بڑا ہی بہترین انہوں نے فریم کے اندر حدیث پاک لکھی ہے۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے۔ بنت محمد ایوب عطاریہ ہند سے ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ پکچر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ کنزہ عطاریہ چکوال سے ماشاءاللہ یہاں پر بھی انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز سے حدیث پاک لکھی ہے، عربی بھی ماشاءاللہ انہوں نے خاص کر بڑے ہی اچھے انداز سے لکھی ہے، اور ماشاءاللہ فریم بھی بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اسی محبت کے ساتھ حدیث پاک لکھنی چاہیے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ پکچر، میرا پیارا دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو۔ محمد حسنین اشال عطاریہ راول پنڈی سے ماشاءاللہ انہوں نے مدنی چینل کا لوگو بھی بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے حدیث پاک کے ساتھ یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں کئی سارے، محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد اور بشیر۔ ماشاءاللہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں۔ یہاں پر واو کے بعد ایک الف آئے گا، احب اللہ، الف پر پیش نہیں بلکہ زبر آئے گا۔ نیکسٹ پکچر، حدیث مبارکہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل زہرا عطاریہ لاہور سے، اور ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے، اور نعرے بھی ایک طرح سے لکھے ہوئے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے، اور کڈس مدنی چینل کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ دل بھی بنایا ہے، اور ایک طرف ایک فریم سا بھی بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو پکچرز ہوتی ہیں ان میں جو احادیث مبارکہ لکھی ہوتی ہیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ غصہ نہ کرو۔ نیکسٹ پکچر، حدیث مبارکہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، یہاں پر تا اور کاف میں دونوں میں انہوں نے زیر لگا دی ہے، جبکہ زبر آئے گا تو اسے صحیح کر لیجئے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ہم نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز دیکھی، احادیث مبارکہ دیکھی، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی۔ کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں صفی اللہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ہم نے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک دن ہمارا بھی مدینے سے بلاوا آ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا
مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہے دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب
صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ مسوان بھائی نے کلام سنایا. اللہ پاک مسوان بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باد حاضیہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں ہمیں زیادہ سے زیادہ نعتیں سننی چاہیے, زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم بھی مدینے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے, اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, بار بار پیارا پیارا مکہ دکھائے. انشاءاللہ دعا کریں گے, یقین کے ساتھ کریں گے, اس یقین کے ساتھ کریں گے, اس امید کے ساتھ کریں گے کہ اللہ پاک ہماری دعا قبول فرمائے گا. تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مکے جائیں گے انشاءاللہ, احرام پہنیں گے, وہاں کی بہاریں بھی سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باد حاضیہ نصیب فرمائے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس, اور اس سیگمنٹ میں ہم بڑی انفارمیٹیو باتیں سنتے ہیں. ہمیں اس سیگمنٹ سے بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وضو کے فرائض کے بارے میں, سائنس کیا کہتی ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے, نماز پڑھنے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے, اور بھی بہت ساری ہم نے انفارمیشن اس سیگمنٹ سے حاصل کی ہے. تو آج بھی ہم انشاءاللہ بہت ساری انفارمیٹیو باتیں سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننی ہے, توجہ کے ساتھ سننی ہے. اگر توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا, اور سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ سوالات بھی کیے جائیں گے, تو اس لیے توجہ کے ساتھ سننا ہے. پیارے بچوں دین اسلام نے ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے, اور وضو میں چہرہ بھی دھویا جاتا ہے. وضو کا پہلا فرض ہی چہرہ دھونا ہے. پیارے بچوں آئیے آج ہم چہرہ دھونے کے سائنسی فائدے سنتے ہیں. چہرہ دھونا یہ وضو کا ایک فرض ہے, وضو کا پہلا فرض ہے, تو اس کے سائنسی فائدے سنتے ہیں. آپ سب نے غور سے سننے ہیں. پیارے بچوں آج کل فضاؤں میں یعنی ہواؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں. میل کچیل ہماری آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے. اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھوں میں کئی طرح کے مرض پیدا ہو سکتے ہیں, یعنی چہرے اور آنکھ میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ آج کل آلودگی ہوتی ہے, ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر میل کچیل جمتا رہتا ہے. ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک ریسرچ کی, اور اس ریسرچ کا نام تھا آنکھ پانی صحت, یعنی آئی واٹر اور ہیلتھ. ایک یورپین ڈاکٹر تھا, اس نے ریسرچ کی تھی آئی واٹر اور ہیلتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی آنکھ پانی اور صحت. آنکھ پانی اور صحت اس ریسرچ کا نام تھا. تو آئیے اس ریسرچ کے بارے میں سنتے ہیں. اس ریسرچ میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو. اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو, اور جب ہم وضو کرتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھیں خود بخود دھل جاتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو, ورنہ تمہیں خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوشن اور کریم وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں. چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے. ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا ہے. اگر چہرے کی الرجی ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چہرے کو بار بار دھونا ہے. الحمدللہ ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے. ایسا کس کے ذریعے ممکن ہے؟ وضو کے ذریعے. الحمدللہ ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے. وضو میں چہرہ دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے, اس کا مساج ہوتا ہے, میل کچیل بھی
اتر جاتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے آج اپنے سیگمنٹ میں ریسرچ سنی، ڈاکٹرز کی، ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں سنا، اور ہم نے وضو میں جو چہرہ دھونا جو فرض ہے اس کے بارے میں سنا، اس کے بہت سارے سائنسی فائدے سنے۔ تو یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ہم نے ایک یورپین ڈاکٹر کی ریسرچ سنی، اس ریسرچ کا نام بتائیے۔ ایزی کوشچن ہے، نبیل بھائی۔ آئی واٹر اور ہیلتھ، آئی واٹر ہیلتھ یعنی آنکھ، پانی اور صحت۔ بتائیے اس ریسرچ سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ مسوان بھائی کو دیجیے مائک۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں دن میں بار بار منہ دھونا چاہیے اور آنکھوں کو صاف کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں اس ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں دن میں کئی بار آنکھوں کو دھونا چاہیے، چہرے کو دھونا چاہیے، ورنہ اس طرح ہمیں کئی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ یعنی ہمیں اس پورے سیگمنٹ سے، آج کے ٹاپک سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ چہرہ دھونا چاہیے، اور ہمیں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، مسلم پیدا فرمایا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وضو، نماز، اس کے الگ فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں، اور سائنسی فائدے کتنے حاصل ہو رہے ہیں کہ ہمیں چہرے کی بیماریوں سے حفاظت ہو رہی ہے، چہرے کی الرجی سے حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، اور اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ایک سنت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، چھینک ہر چھوٹے بڑے کو آتی ہے، ہر انسان کو چھینک تو آتی ہے، لیکن جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی چھینک آئے تو ہمیں زور زور سے آواز نکالنے کے بجائے آہستہ آواز نکالنی چاہیے۔ جب چھینک آئے تو اس کے آداب میں سے ہے کہ ہمیں آہستہ آواز نکالنی چاہیے۔ چھینک ہلکی آتی ہے لیکن آواز اتنی تیز نکالی جاتی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرتا ہے اسے برا بھی سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں اس سے منع بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں زور زور سے آواز نکالنے کے بجائے آہستہ آواز نکالنی چاہیے۔ چھینک کے وقت سر کو جھکانا چاہیے اور منہ کو چھپانا چاہیے، یعنی منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ کم آواز کے لیے طریقہ ہے کہ سر کو تھوڑا جھکا لیں اور منہ پر ہاتھ رکھ لیں، ٹیشو وغیرہ ہو تو وہ رکھ لیں، اور اس طرح پھر چھینک کریں۔ اور جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی انس رضا بھائی، آپ بتائیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور سننے والے پر ضروری ہے کہ وہ فوراً یرحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا سن لے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے یہ کہنا ہے، اور جو چھینک سن رہا ہے اسے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ۔ اور اگر کسی بچی کو آئے تو پھر کہنا ہے یرحمک اللہ۔ بہن کو آئے یا امی کو آئے تو ہمیں پھر کہنا ہے کہ یرحمک اللہ، پھر کاف کے نیچے زیر آئے گا، اور اگر کسی بچے کو آئے تو پھر یرحمک اللہ۔ تو آئیے یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں کیا سنا؟ داؤد بھائی۔ چھینک کے بارے میں؟ جی ہاں، ہم نے چھینک کے بارے میں سنا کہ ہمیں چھینک کس طرح کرنی چاہیے، یعنی چھینک کے آداب کیا ہیں، چھینک کرنے کے آداب کیا ہیں، اور چھینک جب آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ بتائیے جب چھینک آئے تو ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ زور زور سے کرنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کرنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے۔ آہستہ آواز سے کرنی چاہیے۔ اور ہم نے یہ صرف سننا ہی نہیں ہے کہ یہ بس یہاں پر سننے کے آہستہ آواز سے کرنی چاہیے، اور جب آئے تو پھر زور سے کریں۔ تو ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بتائیے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور جو سن رہا ہو اسے کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، وقت آ چکا ہے کہ ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں، دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھیں۔ تو آئیے سنتے ہیں دین کی پیاری بات۔ ہم نے اس سیگمنٹ میں بہت ساری دین کی پیاری پیاری باتیں سنی بھی ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیاری سی دین کی بات سنیں گے، غور سے سننی ہے اور نیت کرنی ہے کہ اس پر عمل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو بھی ڈرانا نہیں چاہیے، کسی کو بھی ڈرانا نہیں چاہیے۔ بچے اکثر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کیسا کر رہے ہوتے ہیں داؤد بھائی؟ ڈراتے ہیں، کیسے ڈراتے ہیں؟ دیوالوں کے پیچھے چھپ کے۔ جی ہاں، لائٹ بند کر کے ادھر ادھر چھپ کے ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح نقصان ہو سکتا ہے، جس کو آپ ڈرا رہے ہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، اور کئی بچے سیریس بھی لے لیتے ہیں۔ آپ تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں تو نہیں پتا ہوتا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، تو اس طرح نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے جو بچے کو آپ ڈرا رہے ہیں اس کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بعض بچے ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مذاق میں ڈرانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح انہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے یا پھر کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اس طرح کے مذاق نہیں کرنے چاہیے، اور جھوٹ والے مذاق بھی نہیں کرنے چاہیے، اور ڈرانے والے مذاق بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد المنان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس سیگمنٹ سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ڈرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، ہمیں کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے، ہمیں بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے انداز سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی بھی طرح سے ڈرانا نہیں چاہیے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قول یاد کریں۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم قول یاد کرتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال یاد کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ قول کسے کہتے ہیں؟ قول کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو قول ہوتی ہے جو ہمیں پروگرام میں بھی آتی ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کرتے ہیں، اور موبائل کے ذریعے کال پہ بات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے کال کے ذریعے۔ تو بتائیے یہاں پر قول کسے کہتے ہیں؟ کال کے ذریعے بات سکھائی جاتی ہے۔ کال کے ذریعے بات سکھائی جاتی ہے۔ کال تو ایک وہ ہوتی ہے جو اسے انگلش میں کال کہا جاتا ہے، اور وہ موبائل کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ادھر کال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کال کے ذریعے، جس طرح ہم جو کال سنتے ہیں، اس کے ذریعے بزرگان دین ہمیں کوئی ایک بات سکھائی جاتی ہے اس کال کے ذریعے۔ جی ہاں، یعنی بزرگان دین جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے قول کہا جاتا ہے۔ جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اسے قول کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک قول یاد کریں گے، اور یہ والا جو قول ہے اس میں قاف سے شروع ہوتا ہے، موٹا والا جو قاف ہوتا ہے اس سے شروع ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں قاف اور پھر الف ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بزرگ نے جو ارشاد فرمایا ہے اسے قول کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج کا قول دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، قول ہے مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے۔ مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے، یہ ایک پیارا سا قول ہے۔ پہلے انشاءاللہ ہم قول یاد کریں گے اور اس کے بعد قول کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ تو آئیے یاد کرتے ہیں۔ مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے۔ مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے۔ مومن بات کم، مومن بات کم، مومن بات کم مومن بات کم
اور عمل زیادہ کرتا ہے. اور عمل زیادہ کرتا ہے. مومن بات کم 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 اور عمل زیادہ کرتا ہے. جی تو کس کو یاد ہوا؟ عبد المنان بھائی. مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے. ماشاء اللہ. نبیل بھائی. مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے. داؤد بھائی. مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے. اور انس بھائی. مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے. ماشاء اللہ. یہ قول تو یاد ہو چکا ہے، لیکن اس قول کا مطلب کیا ہے؟ اس قول سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اس قول میں کیا کہا جا رہا ہے. تو جو بھی آ رہا ہے وہ بتائیے. جی داؤد بھائی، کیا سمجھ آیا آپ کو؟ مسلمان باتیں کم کرتے. مسلمان بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے. یہ تو آپ نے قول ہی سنا دیا. مطلب کہ اس قول میں یہ کہا جا رہا ہے، مومن کی شان بیان ہو رہی ہے کہ مومن باتیں کم کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے. لوگ باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور عمل کم کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اتنے سارے سیگمنٹ کیے، اور بھی ہمارے سیگمنٹ ہیں، تو ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل بھی کرنا ہوتا ہے. صرف باتیں نہیں کرنی ہوتی بلکہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. ان کے 5 درجات ہیں، جن میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جو سنو اس پر عمل کرو. جو سنو اس پر عمل کرو. جی ہاں پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، ہم ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یاد کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے فرمایا ہے. تو ہم نے صرف سننے کے حد تک نہیں رکھنا بلکہ عمل بھی کرنا ہے. عمل بھی کرنا ہے. جیسے ابھی ہم نے اس قول میں سنا، ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے. اب ہم اس پہ بھی عمل نہ کریں، یعنی ہم باتیں بس سنیں، باتیں صرف کریں اور عمل نہ کریں، تو ایسے کام نہیں چلے گا. بلکہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. جو ہم سنتے ہیں، میرا پیارے دین میں سنتے ہیں، اور جو حدیث پاک سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہم اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ قول ایک بزرگ کا ہے جن کا نام ہے حضرت امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مسوان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. آپ ہیں.
مکان تک جس کی پھیلی روشنی وہ چراغ عالم ہمارا آپ گئے وہ چراغ عالم ہمارا آپ گئے وہ چراغ عالم ہمارا آپ گئے یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ گئے ساری خلقت کا خلاصہ آپ گئے آپ گئے آپ گئے آپ گئے ساری خلقت کا خلاصہ آپ گئے یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے آپ گئے آپ گئے آپ گئے اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ مسوان بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنتے ہیں بتائیے
پہلے تو یہ بتائیے کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جو کسی عام انسان سے ممکن نہ ہو. اور وہ کون کریں؟ وہ صحابہ کریں. جی یعنی ایسا کام جو نارملی نہ ہو پائے، نارمل لوگوں سے، عام لوگوں سے نہ ہو پائے اور عام طور پر نہ ہو پائے، اور صحابہ کرام اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ کام کر کے دکھائیں تو انہیں کرامت کہا جاتا ہے. بہت ساری ایسی کرامتیں ہیں جیسے غوث پاک کی اور بھی بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی پیاری پیاری کرامتیں ہیں، اور ہم اپنے سیگمنٹ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. کن کی؟ امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر حاضر ہوتے تھے تو حضرت امیر معاویہ اسے لکھا کرتے تھے، تو اس لیے انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کاتب وحی. تو آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. ایک مرتبہ ملک شام میں بارش نہیں ہو رہی تھی. ملک شام ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، اس میں بارش ہی نہیں ہو رہی تھی. آپ نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے. آپ رضی اللہ عنہ نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے. بتائیے نماز استسقاء یہ کون سی نماز ہے؟ ہمیں تو 5 نمازوں کا پتہ ہوتا ہے اور ایک دو اور جیسے تہجد، اشراق و چاشت. یہ نماز استسقاء کون سی نماز ہے مسوان بھائی؟ یہ جب پڑھی جاتی ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو. جی ہاں، جب بارش نہ ہو رہی ہو اور کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے تو تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہاں پر ہمارے یہاں بارش نہ ہو رہی ہو تو ہمیں بھی یہ نماز پڑھنی چاہیے اور پڑھی بھی جاتی ہے. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ نماز استسقاء پڑھنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے حضرت ابن الاسود جرشی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. کن کے وسیلے سے دعا مانگی؟ حضرت ابن الاسود جرشی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. کچھ ہی دیر میں ایک بادل آیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ملک شام کی زمین سرسبز ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے چاہنے والے بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں کیسی تاثیر ہوتی ہے کہ ابھی دعا فرما رہے ہیں اور بارش اور ایسی بارش ہوئی ہے کہ ملک شام کی زمین سرسبز ہو گئی ہے. اتنی بارش ہو گئی ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو سب کچھ سوکھ جاتا ہے، کھیت اور باغ وغیرہ سب کچھ سوکھ جاتے ہیں. تو آپ نے دعا فرمائی تو فوراً ایک ایسا بادل آیا اور بارش ہوئی جس سے پوری زمین سرسبز ہو گئی. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی، جنتی جنتی، جن کا بھی ذکر ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. آپ بھی جنتی ہیں معاویہ بھی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی. ماشاء اللہ. جی تو کچھ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کن صحابی کی کرامت سنی؟ امیر معاویہ. نعروں میں بھی ذکر آیا کہ ہیں معاویہ بھی جنتی جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں. بتائیے ہم نے ان کی کون سی کرامت سنی؟ بارش کی. جی نبیل بھائی بتائیے. نماز استسقاء.
نماز استسقاء پڑھنے کے لیے میدان میں گئے تھے اور اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے حضرت ابن الاسود جرشی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. کچھ ہی دیر میں ایک بادل آیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ملک شام کی زمین سرسبز ہو گئی. ملک شام میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ ملک شام کی زمین سرسبز ہو گئی. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ یعنی کسی کا صدقہ دے کے، کسی کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگنا. جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں، صحابہ کرام کا وسیلہ دے سکتے ہیں، ہم بزرگان دین کا وسیلہ دے سکتے ہیں، غوث اعظم کا اور اعلیٰ حضرت کا دے سکتے ہیں. ہم امیر اہل سنت کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، یعنی جو بزرگان دین ہوں، جو اللہ پاک کے چاہنے والے ہوں، ان کا وسیلہ دے کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں اور اس طرح دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا مانگی تھی جن کا نام ہے حضرت ابن الاسود جرشی رضی اللہ عنہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مزید محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل